بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دیکھیے، ہم نے محبت جیسی خوبصورت ٹاپک سے ابتدا کی اور خدا کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ شیئر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ محبت کو کیسے پسند کرتے ہیں اور ہم اسی کی تخلیق ہے۔ لیکن شروع میں ہی مجھے ایسا سوال آ پہنچا ہے کہ ہمارے دوستوں نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، اگر یہ محبت اتنی اہم چیز ہے تو ہم یہ کیا ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ملک میں افراتفری ہے، ایک دوسرے کو مار کوٹ کر رہے ہیں، اور اپنے دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، اور آپس میں لڑائی بڑائی کر رہے ہیں، ایک ہی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ بھڑتے ہیں، دو بھائی ہیں آپس میں لڑ بھڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل و غارت تک چلے جاتے ہیں۔ تو میں آج کی اس نشست میں کوشش کروں گا، کیونکہ اصل میں مٹیریل بہت زیادہ ہوتا ہے، میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو میں اس لیے معذرت چاہتا ہوں، بعض کا ٹائم اوور ہو جاتا ہے۔ تو میں اس کو یوں لوں گا کہ ہم یہ دیکھیں کہ موجودہ دور میں محبت جو ہے وہ تین آسپیکٹ کو میں اسٹڈی کروں گا، کہ حیوانیت، انسانیت اور اقتصادیت، اس کا کیا امپیکٹ ہے موجودہ دور میں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ رکھیں نا کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ بیسیکلی، اس میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا کہ تین عوامل ہیں روح کے اندر، ایک شیطانیت ہے، ایک انسانیت ہے، اور ایک انسان کی یوں کہنا چاہیے عظمت اعلیٰ ہے۔ تو اس چیز میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ٹریننگ کے اندر، آپ کے ماحول کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو اس کے اوپر حاوی ہو گئی ہے، روح کے اوپر۔ تو دیکھنے میں یہ ہے کہ عموماً انسان محبت سے پیدا ہوتا ہے، بچہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو محبت نہیں ملتی تو ایسا وہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، وہ خود سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی آپ کے بچاؤ کے لیے کرنا ہے، کیونکہ مجھے تو محبت نہیں مل رہی گرد و پیش میں۔ تو اگر آپ گرد و پیش کا آپ انالیسس کریں تو جدید دور میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہر ایک شخص نفس و نفسی کا شکار ہے۔ انسان کی عظمت کہاں اور پہنچ کہاں گیا ہے، ہر ایک چیز دکھاوے پر ہے۔ اس دکھاوے کی خاطر، اس آرٹیفیشل زندگی کی خاطر وہ لوگ اپنے بچوں سے دور ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا مداوع دولت ہے۔ اگر میرے پاس دولت ہے، مجھے عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور مجھے خاندان میں عظمت ہے، ملک میں عظمت ہے، جہاں میں جاؤں میرا نام ہے، میں اس دولت کی وجہ سے ہر چیز خرید سکتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آج سے 8-10 سال پہلے جائیں، کو یہ نفس و نفسی کا دور نہیں تھا، ہر ایک سے محبت تھا، لوگوں کے اندر وہ انسانیت کے اقدار تھے، ایک دوسرے سے سمجھنا، محبت کرنا، ایک دوسرے دکھ درد بانٹنا، خوشی غمی میں اکٹھے ہونا، اور تہوار اکٹھے منانا، اور کوئی مقصد آ جائے تو اشارے قربانی کے تحت قربانیاں دینا، اور ایک دوسرے کو مل جل کر چلنا اور اکٹھے ہو کر سمجھنا، اور ایک دوسرے کے خیالات احساسات کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا۔ لیکن یہ ہوا ہے کہ جو ہی یہ موجودہ دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی یہ آئی میں سے کیپٹلزم کے اوپر زور پڑا ہے، اور آئی میں سے آپ کا یہ میڈیا ہے، تو اس نے انسانی انسان کو اقدار سے بہت دور بھیج دیا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے، آپ ہر ایک چیز کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں میں کیا ہو رہا ہے، میڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہاں کیونکہ یہ کیپٹلزم ہے، یہ مادیت ہے، یہ انسانی کی روح کے برعکس چیز ہے، یہ شیطانیت ہے، ان کے بیسک چیز ہے، ہم اس کی طرف اندھادھند چل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کل ہم یہ نہیں دیکھتے ہم کون سے اچھے سبجیکٹ لیں یا جس سے انسان کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہو۔ وہ کہتے ہیں میں ایسے سبجیکٹ لوں بزنس ایڈمنسٹریشن کے کہ ایک روپیہ لگاؤں تو 100 روپیہ نکل آئے۔ لہٰذا یہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کمانے کے چکر میں انسان جو ہے وہ حیوان بن گیا ہے، وہ اس میں وہ اقدار ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا معاشرے میں کیونکہ ان لوگوں کا اب ایک گرفت ہو گئی ہے، تو لہٰذا وہ جو شیطانی فطرت کے لوگ ہیں، مادیت پرست لوگ ہیں، جو کہ بے ایمانی سے پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، وہ اپنے دولت کی بنا پر ہر جگہ اپنا مقام اور ایک عزت بنا لیتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ چیزوں کو خریدتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے پیسے کی بنا پر انسانیت کو بھی خرید لیا ہے، اور لوگوں کے ضمیر کو بھی خرید لیا ہے، اور یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی شخص کی جو اس معاشرے میں قدر ہے وہ پیسے کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا اس کو حاصل کرتے آپ نے دیکھا ہوگا
تو اس پیسے کے لیے اپنے ملک سے دور چلے جاتے ہیں، بچوں سے دور چلے جاتے ہیں، خاندان سے دیار غیر میں جاتے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں مادیت کا پہلے ہی زور ہوتا ہے، تو اس میں انسانیت جو اندر کی ہے وہ دن بدن ڈوبتی چلی جاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بس زندگی کا مقصد یہ پیسہ ہے۔ لہٰذا وہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر ان سے یہی سبق حاصل کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو پیسہ ہے۔ اس چیز کو اگر مد نظر رکھیں تو آپ اپنے گرد و پیش میں اگر دیکھیں تو یہاں ایک مقابلہ بازی ہے، ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش ہے۔ لہٰذا اس سے انسان کیا ہوگا، ظلومن جہولا، وہ اپنی جہالت میں چلا گیا اور ظالم بن گیا۔ جہالت سے مراد اس کے انسانی عظمت کی چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں، وہ حیوان بنتا چلا جاتا ہے۔ حیوان کی طرح اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں کھاؤں پیوں، دوسرے کو ماروں اور اپنا پیٹ بھروں اور اس ہر چیز کے اوپر حاوی ہو جاؤں۔ اس چیز کو سامنے اگر رکھیں اور وہ پھر ظاہری شان و شوکت کی خاطر وہ ہر چیز کر گزرتے ہیں، ان کے اندر وہ انسانی عظمت، روح کی یعنی کہ عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں شعبدہ بازی پر چلے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ پھر میڈیا دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کے لوگوں کی عزت ہے اور وہ کس طریقے شان ٹھاٹ واڑ دکھاتے ہیں۔ پھر لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ظاہریت کے پیچھے جا کر روحانیت سے دور چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ یہ شاپنگ کرنے لیے امیر لوگ بیٹھے ہوں گے، میں نے تو یہ کوٹھی لے لی، یہ کار لی، اب فلانا برانڈ آ رہا ہے، وہاں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہی ایک غریب کا بچہ یا انسان یا لڑکی جو کہ 100-200 روپے میں اپنا جسم ڈھانپ کر اور عزت سے زندگی گزار سکتے ہیں، ایک ایک لباس کی قیمت 20,000 25,000 30,000 ہے، اور لوگ بڑی خوشی سے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم بہت غریب ہیں۔ تو یہ غربت جو پیدا ہوئی ہے یہ ہماری خود ساختہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس یعنی کہ تیل کی کمی ہے، یا آپ جو موجودہ دور میں مہنگائی کی جو ریزن ہے اس کی کمی ہے، گیس کی کمی ہے، تو آپ کیوں نہیں نیچرل چیزیں کرتے کہ آپ ایک ایک گھر میں 4 جو گاڑیاں کھڑی ہیں ایک ہو جائے، اور جن کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ مر نہیں گئے، سائیکل پر چلے جائیں، پیدل لوگ چلے جائیں۔ وہ لوگ پہلے ہیلدی اور ایک نیچرل زندگی کے مالک تھے، اب ان کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد، اتنی گاڑی ہونے کے بعد رات کو نیند نہیں ہے کہ یار خرچے کیسے پورا کریں۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو خود ہی تباہ کر دیا ہے۔ ہم محبت ہمارے پاس تھی، ہم نے خود اس کو دکھاوے کی خاطر قربانی کی بھیڑ چڑھا دیا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اور مزید اس کا دیکھیں تو کیپٹلسٹ جو کنٹریز ہیں وہ اس چیزوں کو دکھا کر ہمیں ان کی کہتے ہیں کہ ہماری نکالی کرو، نکالی کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہر جائز اور ناجائز طریقہ کرتے ہیں، اور ایک سادہ سے زندگی کے اندر یہ اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ ہم ساری عمر اس پیسے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اکٹھے کرتے رہتے ہیں۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے سب کوئی ہونے کے باوجود اندر سے کھوکھلے رہتے ہیں۔ اس کے کچھ نفسیاتی وجوہات ہیں، لیکن نفسیاتی وجوہات کے اندر جانے سے پہلے میں یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ خائن اور غاصب لوگوں نے ملک پر قبضہ کر رکھا ہے۔ بھائی اگر ایک ملک کے اندر قانون ہے اور آپ کے اندر ایک جوڈیشری ہے تو ایک مجرم کو پکڑا جائے، وہ جب ایسے مجرم اپنے پیسے کے زور پر کھلے ڈلے رہتے ہیں اور وہ اپنے طریقے سے بر وقت صحیح فیصلہ نہیں ہوتا تو اس سے فائدہ لے کر وہ جو ہوتا ہے حق وہ باطل بن جاتا ہے، باطل حق ہو جاتا ہے۔ یہ ریسنٹلی آپ کنڈیشن دیکھیں کہ اس ملک کے اندر کیا کچھ نہیں تھا اور آپ اس تباہی کے اس گڑھے پر آیا۔ میں نے کتنے پروگرام کیے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ آپ کے وہ لوگ ہیں جو کہ جسٹس پر بیٹھے ہیں، جن کا کام تھا کہ حق اور سچ کے اندر تفریق کرنا، بر وقت کرنا۔ وہ اس میں اتنا ڈیلے کرتے ہیں، ڈیلے آئی میں سے جسٹس، اور اس کو ڈینائی کر رہے ہیں حقیقت کو، کیونکہ مجرم کو کھلا چھوڑ دیا ہے تو اس طریقے چل رہے ہیں۔ لہٰذا یہ آپ ریسنٹلی جو آج کل آپ کے ہاں یہ ایک افرو پڑی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو قاسم تھے، جو مجرم تھے، جو 22 لوگوں کو قتل کرنے والے، وہ آپ کے ملک کے قانون کے رکھوالے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے لوٹ مار کر کے اس ملک کا زیرو پر چلا گیا، اتنا اس کے اوپر وہ ہو گیا، وہ پھر مڑ کر ان کو خزانے کے اوپر بٹھا دیا ہے کہ بھائی جو باقی رہا اس کو بھی لے جاؤ۔ یہ تو یہ ہے کہ بلی کو دودھ کے اوپر آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ عقل سے سوچے اور شعور رکھے کہ عام آدمی کہ ہو کیا رہا ہے، اور آپ ایک اسلامی ملک ہے کہ کسی جگہ اسلام کا بھی نام ہے، یا ہم صرف مسلمان بائی نیم ہی رہ گئے۔ لہٰذا ایز اے ریزلٹ آف اٹ ہو کیا رہا ہے کہ جو حقیقت ہے اس سے لوگ کوسوں دور چلے جا رہے ہیں، اور باطل دکھاوا حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے۔
لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو نوجوان نسل ہیں وہ اندھا تو تقلید کرتے ہوئے ان کے اندر وہ چیز جو ہے انسانی فطرت روح کی وہ جب پاکیزگی محبت یہ چیزیں ختم ہو کر نفرت کدورت حسد ایک دوسرے لڑنا بگڑنا اور یہ چیزیں، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ جنہوں نے ہماری رہنمائی کرنی تھی مولانا حضرات ایسے لوگ وہ اپنے ماڈل سے دور ہیں۔ قرآن شریف میں ذکر ہے اے میرے بندو تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو، خدا کو یہ ناپسند ہے۔ یہ قرآن شریف کی آیات ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کا اس دنیا میں کتنا شارٹ سٹے ہے۔ آدمی ان کو نہیں پوچھتا، وہ کہتا ہے کہ جب اس چیز میں دوڑ میں لگا ہوتا ہے اس کو گرد و پیش کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس شدت سے جا رہا ہوں، کس طریقے سے جا رہا ہوں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت تھی، اس محبت کو ہم نے خود ہی نفرت ڈالی جب آپ نے وہ جو بک تھی جس نے آپ کو ڈائریکشن دی تھی کہ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں کہ آپ اکٹھا کریں اس کی ایک حدود ہے، آپ اپنے اوپر خرچ کریں اس کی کوئی حدود ہے۔ پھر اس کے بعد اگر میں نے آپ کو زیادہ دے دیا ہے تو اس کے لیے کہا کہ اس کو کس طریقے سے بانٹیں، کن لوگوں میں بانٹیں، یہ تمام حدود ہیں۔ تو جس خداوند تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا مجبوراً اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کتاب بھیجنی پڑی کہ اس کے اوپر عمل کرو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو وہی آپ چلے جاتے ہیں جو کہ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان میں کیا ہے؟ وہ اپنی جو خواہش نفس ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے نہیں پتا کہ دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اندر جو آپ نے اللہ تعالیٰ نے رحمانیت رکھی، عظمت رکھی، وہ ڈوبتی چلی جا رہی ہے کہ شیطان کا اتنا آپ اس پر غلبہ کرتے ہیں کہ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یعقلون یتفکرون یشہدون، آپ عقل استعمال نہیں کرتے، جس پر آپ پر جنون کا زور پڑتا ہے آپ کے اوپر، ان جذبات کا آپ کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ریسنٹلی یہ جو آپ کو یہ آج بڑا روئے پیٹے جی اور سارے کہہ رہے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آگ لگی ہوئی ہے، اس کی آگ کے سٹارٹ کرنے میں کون لوگ تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے کہ کنٹرول کرنا تھا حق اور سچ کا، جب انہوں نے بر وقت صحیح فیصلہ نہ کیا اور غلط فیصلہ کر کے اس کو امپلیمنٹ کر دیا اپنے کیا کہتے ہیں زور و شور سے، تو اس وقت تو انہوں نے کر دیا کیونکہ ان کا اپنا مفاد تھا، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی ہمیں کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ایز اے ریزلٹ آف ہوا یہ ہے کہ اس سلسلے میں آ کر اب وہ غلط وقت پر غلط فیصلہ جو اصل کرنا تھا وہ تو کیا نہیں، جو دوسرا تھا وہ ابھی اس کی ڈسکشن ہونی تھی، اس کو اس کا امپلیمنٹ کر دیا بائی فورس۔ تو ریزلٹنٹلی جب ایک انسٹیٹیوشن دوسرے انسٹیٹیوشن کو سرپاس کرتا ہے، اوور کم کرتا ہے، تو ریزلٹنٹلی یہ ہوا کہ جن لوگوں کی اس میں فیورٹزم تھی انہوں نے ان کے فیور کر کے اپنے مفادات لے لیے، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس کے کتنے گہرے اثرات ہوں گے۔ یہ اس ایک غلط واقعے غلط فیصلے کا یہ رزلٹ ہے۔ آپ ویسے بڑے رسوم موٹو لیتے ہیں، یہ کرتے، اگر اس کا صحیح آپ فیصلہ کرتے بر وقت کرتے، اس کے جو 12 بجے رات کے آپ کے کورٹیں کھلتی ہیں صحیح کام کے لیے ہوتی، تو آج ملک کے یہ حشر نشر نہ ہوتا تھا۔ اس غلط ایک فیصلے کے نظریے میں آپ نے غلط لوگوں کو، غلط مجرموں کو حاکم بنا دیا، اور جو کام کر رہے تھے ان کو آپ نے ان کے دست نگر کر دیا۔ قانون کو آپ نے توڑا، اب قانون کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی۔ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ باقی چیزیں تو ایک طرف رہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا کہ تم نے پورا ملک کی تباہی کی طرف گاڑے پر لے کر چلے گئے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یا تھوڑی عقل کریں، عام آپ لوگ سوچیں کہ یہ کن لوگوں کا سلسلہ ہے، ایک مجرم ٹولوں کو کس طرح وہ لے کر آتے ہیں، کس طریقے سے ایک محبت بھرے ماحول میں مجرم لے کر نفرت کدورت اور ایک دوسرے کے اوپر آپ پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، ان کے حقوق کا پامال کر رہے ہیں۔ اب جمہوریت کہاں چلی گئی؟ تو کہنے کا مطلب ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہ کر کے اور صحیح عمل نہ کر کے پوری قوم کو زیرو پر لے کر چلے گئے۔ آپ سوچتے نہیں یہ لوگ آپس میں لڑتے مرتے تھے، کس طریقے سے آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اکٹھا کیا، کس ان میں یونٹی فیتھ ڈسپلن پیدا کیا، کس قوم اس عظمت پر آئے، اور آپ کے غلط قوم کی وجہ سے ریگریشن کا کیا ہوا کہ وہ زیرو پر چلا گیا، اور وہ دشمن چاہتا تھا وہ پورا ہوا۔ ان ادر ورڈ جو غاصب آدمی ہوتا ہے، جو دولت کا بھوکا ہوتا ہے، وہ اس کو ملک کا نہیں ہوتا، اس کو اپنی غیرت کا نہیں ہوتا، وہ آپ پیسے کی خاطر اپنے جسم کی لوگ بیچ ڈالتے ہیں،
تو یہ ایک ضلالت کی ایک انتہا ہے کہ بجائے یہ دیکھنے کے کہ ملک کیا ہے، قوم کیا ہے، مسلمان کیا ہے، محبت کا مطلب کیا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ آج بھی اپنے اندر محبت کریں، یونٹی فیتھ کریں، تو اب بھی کچھ نہیں جا سکتا. یہ کہیں جی ہمارے ملک جی پیسہ یہ خالی ہو گیا، وہ ہو گیا. آپ خود ہی خالی کرنے والے ہیں. اپنی عادات جو ہیں وہ چھوڑ دیں. یہ لمبی لسٹ جو آپ کی خواہشات کی ان کو ختم کر دیں. جن کے پاس ہے وہ انویسٹ کریں ملک کے اندر، تو غربت جا سکتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ دوسرے کا آگے ہاتھ پھیلائیں گے اور وہ آپ کو یوز کریں گے اور آپ ان کے دست نگر پر ہوں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عزت ہے، محبت ہے، جو کچھ بھی ہے، اس میں میرا ٹاپک جو تھا نا، محبت جو ہے از ایکول ٹو کیا، حیوانیت، انسانیت اور اقتصادیت. آپ نے انسانیت چھوڑ دی، حیوانیت اس پر غلبہ ہو گئی، اور جو حیوانیت تھی وہ اس نے اقتصادیت کو جوڑ کر کے آپ کو 0 پوائنٹ پر لے کر چلا گیا کہ آپ سب کچھ مسلمان ہوتے ہیں. ایسے ہی ماں نام کے مسلمان ہم جی یہ ہو. ان نمازوں کا کیا فائدہ ہے جب تک اندر روح کے اندر پاکیزگی نہیں آگی، جب تک اندر محبت انسانیت نہیں ہوگی، جب تک اپنے ساتھی کے، اپنے مسلمان کا دکھ درد نہیں محسوس کریں گے. ایک دوسرے سے مارنے جلانے کرنے سے یہی ہوگا کہ یہ وہ دور آ رہا ہے جو بیفور پارٹیشن تھا. تو پلیز اپنی آنکھیں کھولیں. اقتصادیت کے لیے اتنا نہ چلیں کہ آپ انسانیت کے ان رشتوں سے بھی دور چلے جائیں. تو لہٰذا ان چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے، میں فقط اینڈ پر آپ کو یہ کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی آیات میں بتایا کہ اے میرے بندے، تم یہ سمجھو کہ تمہارا اس دنیا میں شارٹ سٹے ہے اور تم کس طرف جا رہے ہو. تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ کوشش کریں کہ جو خداوند تعالیٰ کا حکم ہے اس کے سامنے رکھتے ہوئے اور یہ محسوس کریں کہ انسان چند دنوں کے لیے ہے اور اس کو چاہیے اس آیات کو سنیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے. الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التي تطلع على الافئدہ، جو دلوں پر جا لپٹے گی. انها عليهم مؤصدہ، اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے. فی عمد ممددہ، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں. بسم اللہ. میرے دوستوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے اے بی سی آئی ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. ٹاپک بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے. ان دا اینڈ یہی کہوں گا، ابھی کچھ نہیں کیا. آپ حیوانیت جو آپ کے اندر ہے اس پر آپ اپنی انسانیت لے آئیں. اشرف المخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے ہم نے پیدا کیا. اقتصادی جو معاملات ہیں کچھ خدا کے اوپر چھوڑ دیں اور زندگی میں سادگی پیدا کریں گے. جتنی چھوٹی لسٹ ہوگی، جتنے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ زندگی گزاریں گے، اتنا آپ کو سکون ہوگا، آپ کے اندر من میں بھی سکون ہوگا. پھر آپ دوسرے سارے ایسے ہی ہوں گے تو ارد گرد ماڈل ایسے ہوں گے تو ہمیں دوبارہ سے وہی خوشحالی کا دور لے آئیں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو بخشا. اور وہ ماڈل تھا، یہاں تک ہوتا تھا کہ لوگ اتنے خوشحال ہو جاتے تھے کہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر لوگ پھرتے رہتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. تو میرے دوستو، ابھی کچھ نہیں گیا. انسان کی نیت ہو تو رب العزت کہتا ہے میں غیب کے خزانے سے مدد کرتا ہوں. توکلت علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا. یہ زندگی چند دن کی ہے، پلیز اس پر عمل کریں اور محبت بانٹیں اور حاصل کریں. اور جو اس کفر پر چل پڑے ہیں ان کو عقل کے ساتھ سمجھائیں کہ سب نے ایک دن لوٹ جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.